پروردگار بہتر جانتا ہے کہ وہ کس کا انتخاب کر رہا ہے، اور اس کا انتخاب سب سے افضل ہے۔ کیونکہ راستہ اسی کا ہے، خلقت اسی کی ہے، ہدف اسی نے ڈیفائن کیا ہے، اور مخلوق بھی اسی کی ہے۔ جب سب کچھ اس کا ہو، ہماری جان اسی کے قبضے میں، ہماری سانسیں اسی کی ہیں، ہمیں رزق سب کچھ زمین اور آسمان سے وہی دیتا ہے، مگر اس نے انسان کو امتحان میں کھڑا کیا ہے کہ سب کچھ میرا ہے، مگر میں تمہیں مرضیاں تمہارے اختیار کی دے رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اب یہ جو مرضی ہے یہ خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ آیا اس کو بھی ہم خدا کو دے دیں یا اپنے نفس کو دے دیں۔ اسی کی جنگ ہے ساری، یہ جو ساری جنگ آپ کو بشریت میں نظر آتی ہے وہ اسی کی ہے کہ سب کچھ تو اسی کا ہے، تو اس کو بھی زبردستی لے لیتا۔ پروردگار جب اپنی مرضی سے، تو سارے کام تو تیری مرضی کے ہی ہیں، کوئی تیری مرضی کے بغیر نہ زندہ ہے نہ مر رہا ہے، نہ آسمان ہے نہ زمین ہے، تو پھر یہ ہمیں کیوں امتحان میں ڈال دیا؟ ابھی جوان جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں تو اللہ نے پیدا کر دیا، اب ہم تو کریں گے۔ تو بھائی اللہ نے 1,24,000 بھی تو بھیجے، یہی بتانے بھیجے کہ راستہ یہ ہے، اب آگے تمہاری مرضی ہے۔ اب یہ جو مرضیاں ہیں اسی کی تربیت کے لیے، اسی کو ڈائریکشن دینے کے لیے اللہ نے اپنا نظام دنیا میں بھیجا ہے، اور اسی مرضیوں کو چھیننے کے لیے، ان کو اغوا کرنے کے لیے پروردگار نے پہلے شیطان کا امتحان لیا۔ جب وہ ناکام ہو گیا تو اس نے بولا کہ مجھے اجازت دے، اب تو ناکام ہو گیا ہوں، باہر نکال دیا گیا ہوں، تو اب میں کوشش کروں کہ اپنی کمپنی میں لوگوں کو ایڈمٹ کروں، لوگوں کو ہائر کروں۔ اب اس ہائرنگ کے لیے تو اس نے کہا مجھے پروردگار مہلت دے وقت معلوم تک، تو میں بھی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ مرضیاں ان سے، اور اپنی مرضیاں ان کو دوں گا اور ان کی مرضیاں ان سے۔ یہ جو اغوا کرنے والا ہے اس نے بڑی ریاضت کی ہے، اس نے بڑی محنت کی ہے، اس نے ایسا نہیں کیا کہ مطلب 5 وقت کی نماز پڑھی اور یہ آ گیا ہے، نہیں، روایات کہتی ہیں اس نے 2 رکعت نماز 4000 سال میں پڑھی ہے۔ 2 رکعت 4000 سال، 4000 سال۔ 5 منٹ رکوع کر سکتے ہیں؟ 5 منٹ رکوع کر سکتے ہیں؟ 1 منٹ سجدہ کر سکتے ہیں؟ 4000 سال ریاضت ہے یہ اس کی، یعنی ایسے وہ نہیں پہنچا ہوا کہ اندر گھوم رہا ہے، اس نے محنت کی ہے، وہ محنت کر کے آیا ہے یہاں تک۔ اس کو اجازت بھی مل گئی، ہاں جاؤ، اجازت دے دی، مگر سوائے مخلصین بندوں کے، باقیوں کو اغوا کر لو۔ اب یہاں پر اب ہم سب اس مقام پہ تو نہیں ہیں کہ ہمارے پاس نہ آئے، شیطان ہمارے پاس نہ آئے، وہ تو آئے گا، وہ سب کے پاس آیا، وہ انبیاء کے پاس بھی آیا لیکن اسے ختم کر دیا گیا، کہیں اجازت نہیں ملی، کہیں مار دیا گیا اس کو انبیاء کے نزدیک، اولیاء کے نزدیک، لیکن باقیوں کے پاس وہ آئے گا، وہ آتا ہے۔ اسی لیے قرآن جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ وہ جو تم نے عہد کیا ہے پروردگار سے، اس عہد کو نبھاؤ، شیطان کی بندگی مت کرو۔ شیطان تمہارا کھلا آشکار دشمن ہے، عدو مبین ہے، لیکن ہمیں تو ایسا لگتا ہے ہمارا دشمن کوئی ہے ہی نہیں شیطان۔ شیطان کہاں ہے؟ شیطان کے بارے میں کبھی سوچا ہم نے؟ ہم اتنے مصروف ہیں زندگی میں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، جہاں رحمان کی طاقت ہے اور اس جہان کو چلا رہی ہے، وہاں شیطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسی جہان میں اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ اسی کو سمجھنا ہے کربلا پہنچنے کے لیے۔ یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے۔ مد مقابل دشمن کا ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟
اگر سامنے آپ کے پلیئر نہیں ہیں تو آپ کوئی بھی گیم نہیں کھیل سکتے. کھیلنے کے لیے، کھڑے رہنے کے لیے سامنے کوئی ہو. تو اس شیطان کو پہچانے کہ جس نے اتنی ریاضت کی ہے وہ ہمارے آباء و اجداد سے واقف ہے. میرے دادا کیا تھے، پردادا کیا تھے، ان کی کمزوریاں کیا تھیں، اسی لیے وہ میرے سارے نقائص کو جانتا ہے اور مجھے گرانا چاہتا ہے. ہر لمحے پوری کوشش کرتا ہے. وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا کہ مجھے کسی طریقے سے. اور پہلا کام اس کا مایوسی ہے کہ جوان کے ذہن میں یہ مایوسی ڈال دے کہ ساری رات تو تم یہ دیکھتے رہے، اب تم فجر کی نماز پڑھو گے. خود انسان شرمندہ ہو جاتا ہے، مطلب میں نماز پڑھوں گا، میرے عمل اچھے ہیں. پہلا حربہ اس کا یہی ہے. وہ سرگوشی کرتا ہے اندر کام میں کہ تم نے کام کرو گے. تو اپنے آپ کو دیکھا ہے تم نے. یہ مایوسی ہے. پہلا حربہ یہی گرا دیتا ہے. وہ اس سے کیسے بچیں؟ مولانا ہم لوگ پتہ نہیں کیا سننے آئے تھے، آپ شیطان کی باتیں لے کے بیٹھ گئے. عزیزان محترم، بہرحال شیطان سے تو بچنا تو ہے. اصل دشمن وہی ہے. یہ باقی جو آپ کو نظر آتے ہیں نا، یہ سب اسی کے کارندے ہیں. کارندوں پہ آپ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، میں نے نوٹ کیا ہے. ویسے اصل پہ ٹینشن نہیں ہے، کارندوں میں بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ بہت اپنی پیچیدہ اور اپنی گھمبیر پلاننگ کے ساتھ روئے زمین پر اپنا کام کر رہا ہے. اس نے کسی کو نہیں چھوڑا. ہر جگہ، ہر تاریخ کے اوراق میں پہنچا ہوا ہے. ہر نبی کی امت کے سامنے کھڑا ہوا ہے. آگے ایسا لے کر جاتا ہے، انسان کو محسوس ہی نہیں ہونے دیتا. فرعون کو کہاں پہنچا دیا اس نے؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں. نمرود، میں حیات دیتا ہوں، میں مارتا ہوں، یہاں پہنچا دیا اس نے. مگر بھول گیا کہ آگے خدا نے جو اپنا نظام بنایا ہوا ہے، یہ وہ واحد نظام ہے کہ جو شیطان کے اس سسٹم سے باہر نکالے گا. یاد رکھیے عزیزان محترم، کوئی بھی چیز شیطان کی اس پلاننگ سے باہر نہیں نکال سکتی سوائے امام کے. امام کیوں؟ کیونکہ امام اس کی پلاننگ سے واقف ہے. جہاں یہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتا ہے، اس سے زیادہ دسترس کائنات پہ امام کی ہے. امام، اب آپ سوچیں شیطان کہاں کہاں ہے، کہاں کہاں ہے؟ ہر بندے کے ساتھ ہے. ہر بڑی بڑی قومیں، ملک، ظلم، طاقت، کرپشن، چوری، جھوٹ، زنا، یعنی ہر جگہ ہے. سوچیں کتنی بڑی پاور میں ہوگا، کتنا بڑا لشکر ہے اس کا. اور جو شیطان بزرگ ہے وہ الگ، دنیا کے اوپر الگ حاکم. تو آپ سوچیں کہ ابھی کتنی پاور میں ہے وہ ظاہراً. اس کے مقابلے میں کون سا دنیا کا نظام کھڑا ہوگا؟ کون کھڑا ہوگا مجھے آپ بتائیں. کون ہے جو اس کو سمجھتا ہے؟ وہی سمجھے گا نا جن کے عقیدے میں سب سے افضل اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. وہی کھڑا ہوگا. وہی جس کے ہاں امام حاضر ہے، وہی جس کے ہاں امام جو ہے وہ معصوم ہے، وہی کھڑا ہوگا. آپ دوسروں سے کیا امید رکھتے ہیں؟ کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون اس کو جو دھوکہ دے رہا ہے پوری دنیا کو، اسے کون بچا سکتا ہے؟ کوئی بچا سکتا ہے دنیا کا سسٹم؟ نہیں بچا سکتا. وہ شیخ انصاری کا واقعہ آپ نے منسوب سنا ہوا ہے کہ ان کے شاگرد کے خواب میں شیطان کو دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ شیطان نے بڑی بڑی رسیاں، چھوٹی چھوٹی رسیاں، دھاگے، بڑے بڑے جو جہازوں کے ہینگر ہوتے ہیں جس کو ڈالے جاتے ہیں، بحری بیڑے پانی میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ سب شیطان کے پاس ہے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ لوگوں کو اپنے قبضے میں اپنے اغوا کرنے کے لیے. کیسے کیا؟ کہتے ہیں جتنا جو کمزور ہے اس کو اتنا ہی ہلکا سا دھاگا ڈال دو آ جاتا ہے، ہلکی سی زنجیر ڈال دو آ جاتا ہے.
تو کہا یہ جو اتنی سب سے بڑی زنجیر یہ کیا ہے، کس کی ہے؟ کہا یہ تمہارے استاد کی تھی۔ کہا میرے استاد کی؟ کہتا ہاں وہ بھی توڑ دی۔ یعنی آپ سمجھ نہیں رہے علماء کو یہ کس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ابلیس آسان ہے، ہمارے یہاں تو ڈیفینیشن میں ہے ہی نہیں ابلیس، کیونکہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ سارے ہی سب ہی، تو آپ کہاں ڈھونڈیں گے اس کو؟ اور کچھ تو ایسے ہیں کہ جن سے شیطان نے بھی ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ ہاں اب بہرحال حالات ایسے ہیں کہ بہت زیادہ انسان گفتگو بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے بولا تو ہم سے بھی بہت بڑے نکلے، اب ہم کیا کریں؟ اب وہ کیسے توڑے انہوں نے، کیسے توڑا انہوں نے؟ تو یہ اپنے استاد کی خدمت میں گئے اور انہوں نے اپنا خواب بتایا۔ کہا کہ ہاں صحیح کہا، کہا کہ میں چند دن سے میرے گھر میں فاقہ تھا اور میرے پاس پیسے نہیں تھے، مگر کچھ وجوہات خمس تھا، تو میں نے سوچا کہ میں اس سے قرض لے لوں، نہ کہ کھا جاؤں، قرض لے لوں اور کل آئیں گے اس میں ڈال دوں گا، امانت ہے، امام کی امانت ہے، قرض لے لوں۔ کہتے ہیں میں نے اٹھائے اور گیا، میں بازار تک پہنچا، دکان تک پہنچا، مجھے خیال آیا اگر میں مر گیا تو کسے کیا پتا کہ یہ میں نے قرض لیا تھا؟ گناہ نہیں کر رہے، ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن امتحان اسی حساب کا ہے جتنا بڑا عمل ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم دھوکہ نہ کھائیں کہ ہمارے سامنے مقابلے میں شیطان نہیں آئے۔